نیکسٹ ہیں جی ناصر خان لاہور سے، وہ کہتے ہیں سنا ہے کہ بہنوں بیٹیوں اور یتیموں کا حق کھانے والوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی، وہ جتنے مرضی دمبے ویڑے اور اونٹ ذبح کریں۔ پلیز اس حوالے سے ضرور کچھ کہیں۔ میں نے ناصر خان صاحب، آپ نے تو کنکلوڈ کر دیا ہے، اس میں کیا ایڈ کروں؟ کہتے ہیں رشوت لینے والا دینے والا جہنمی ہے، کم تولنے والا ہم میں سے نہیں ہے، جھوٹ بولنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ جملہ غور فرمائیں حضور کا، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے یہ سارا؟ اب ملک جو ہے یہ انڈین اسلام ہے جو پریکٹس ہو رہا ہے۔ سچی میں آپ کو بات توندیں دیکھی کبھی؟ حضرت عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے کہ جس کا پیٹ بڑا ہوا ہے یا وہ گناہ گار ہے یا وہ بیمار ہے، یا وہ بدکار ہے یا وہ بیمار ہے۔ یہ سارے کے سارے یا بیمار ہیں یا بدکار ہیں۔ میں نہیں کہا۔ حضور حضرت ابو بکر صدیق خلافت کے بعد جب اپنے جا رہے تھے، وہ ان کا کپڑے کا تھا کاروبار، پوچھا گیا کہ کہاں بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں اپنے کاروبار۔ تو حضرت عمر نہیں، شاید فاروق اعظم نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے دکان پہ جاؤ گے تو اور کسی دکان سے کوئی کپڑا کیوں خریدے گا؟ آگے پھر ایک لمبی کہانی نہیں ہوا۔ ہمارے دین میں تو یہ بھی ہے کہ جو کسی منصب کے لیے امیدوار ہے وہ اس کے لیے سب سے نااہل ہے۔ کیوں؟ میں نے یہ سوال اور طریقے سے کئی بار اٹھایا ہے کہ یہ سارے سینٹ بھی بھرا ہوا، پتہ نہیں کتنی اسمبلیاں بھری ہوئی، نیشنل اسمبلی بھری ہوئی، وہ یہ سارے عیدی ہیں۔ یہ ناصر خان صاحب آپ کی میری خدمت کے، عوام کی خدمت کے، تو بھوکے ننگے ہیں۔ ان کے لیے تو روٹی ڈوب مرنے کا مقام ہے، کتے کے بھی مل جاتی ہے۔ کبھی کوئی کتا ایکسیڈنٹ میں مر جائے اور بات ہے، میں نے اس لیے کوئی مرا ہوا کتا آج تک نہیں دیکھا جو بھوک کی وجہ سے مرا ہو۔ لوگ بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، بچے مار کے۔ تو یہ جن کی آپ بات کرتے ہیں، یہ کیا کلچر ہے ہمارا؟ کون لوگ ہیں یہ؟ وہ لوگ ہیں جو رشوت کے طور پہ اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے عمرے کے ٹکٹس اور وہاں سٹے وغیرہ وہ لے لیتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ عمرہ بھی رشوت ہے۔ یہ بے غیرتی کا عالم ہے، بے حسی کا عالم ہے، بے خبری کا عالم ہے، پتہ نہیں کس دنیا میں ایک آدمی لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ مار کے اگر اس کا ایک حصہ بانٹ لے تو وہ ڈاکو ہے۔ وہ کیا انگلینڈ کی تاریخ میں ہے کیا رابن ہوڈ کہ میں امیروں سے لوٹ کے غریبوں کو دیتا ہوں، ٹھیک ہے کرتے ہیں۔ یہ ان کی کیا آپ نے کہا ہے کہ مرضی سے بات کریں، قربانی قبول نہیں ہوتی۔ قربانیاں قبول ہوتی ہوں اگر اس ملک میں تو یہ خود قربانی کا بکرا بنا ہو۔ یہ ملک کیا ہے؟ IMF کی چھری کے نیچے ہے۔ 24-25 کروڑ مسلمان رندہ درگاہ، پوچھنے والا کوئی لوٹ مار۔ آپ نے تو بڑی چھوٹی مثال دی ہے۔ اس ملک کا 3 بار رہ چکا وزیر اعظم جو کھرپتی ہے ڈالر میں، کھرپتی بھی جیسے بنا ساری دنیا جانتی، اس نے جاتی عمرے والے گھر کے گرد آج کے حساب سے دیکھے تو اربوں روپیہ بنتا ہے، تب بے شمار کروڑ لگے تھے۔ سیکورٹی وال وہ کیا ہے؟ وہ غریب گھرانوں کے بچوں کے منہ میں جانے والے نوالے ہیں، اینٹیں نہیں ہیں وہاں۔ جاتی عمرہ میں سیکورٹی اب تو اربوں میں ہوگا، کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں، بم پروف فلانا پروف یہ وہ اینٹیں نہیں ہیں، مسالہ نہیں ہے، اس میں معصوم بچوں کی ہڈیاں ہیں، اس میں غریب لوگوں کا خون، وہ بطور وہ سیمنٹ کے استعمال۔ آپ تو بات کر رہے ہیں قربانی دمبے ویڑے اونٹ، یہ سارا اسی لیے
اوپر سے پھٹکار ہے اس پہ، اس کا کچھ بھی ٹھیک نہیں رہ گیا۔ تو باقی آپ نے کہا کہ بہنوں بیٹیوں یتیموں کا حق کھانے والوں کی قربانی، کیا قربانی؟ قربانیاں ہماری اگر قبول ہوتی تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان یوں ذلیل و خوار ہو رہا ہوتا؟ کبھی اپنے وزیر اعظم کے یہاں نہیں پڑھ لو گے، ہمارے چہرے دیکھ کے وہ کہتے ہیں کب تک بھیک مانگتے رہو، مجھے سر چھپانے کو جگہ، منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملتی ہے، وہ یہ تو آپ کا وزیر اعظم کہہ رہے ہیں۔ اس لیے چھوڑیں، ہمارا اسلام بھی بہت عجیب و غریب ہے، بے شمار چیزیں ہم ایسی کرتے ہیں اور دین کے نام پہ کرتے ہیں جو شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ حضور نے تو سجنا اپنی آرام گاہ، اپنی آخری آرام گاہ منع کیا، کیا کریں، کدھر جائیں، کاروبار ہے وہ بھی۔ یہ یہاں جو تقسیم ہے، اچھا ملک اکٹھا نہیں، رشتہ داریاں، وہ صلاح الدین ایوبی بھی رشتہ دار، طارق بن زیاد بھی رشتہ دار، وارثم شاہ بھی رشتہ دار، تو فلانا بھی رشتہ دار، تو محمود غزنوی بھی رشتہ دار، تمہارا لینا دینا کیا؟ تم تو ایک گلی میں آج اکٹھے نہیں ہیں، کوئی رائی ہیں، کوئی گجر ہیں، کوئی جاٹ ہیں، کوئی کشمیری ہیں،